ایک انہوں نے کہا کہ یہ چاند گرہن ہوا تو گھر والوں میں سے کسی نے فتویٰ دے ڈالا کہ بالکل سیدھے لیٹنا، دونوں میاں بیوی، اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے، اور ہم نے کر لیا۔ صحیح ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں ہماری۔ اللہ سے نہیں ڈریں گے، رسول سے نہیں ڈریں گے، عذاب سے نہیں ڈریں گے، عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے۔ ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں، ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بے سروپا باتوں کے لیے بالکل اٹینشن، پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا، زوجہ بھی لیٹی ہے، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بالکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے، ہمارا باطن جہالت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے؟ سورج گرہن میں، چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، علم سیکھتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپا باتوں کو گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ بدعتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نسلوں کے اندر وائرس سرایت کر کے چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے، کیونکہ جو جہالت اور بدعت کو عام کر کے چلے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا وبال ہوگا، اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی، ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا۔ تو گھر کے سرپرست پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے، اس طرح کی بے سروپا باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا، اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا۔ کیا گارنٹی؟ کہاں سے پڑھا تھا بھائی آپ نے؟ نہیں سنی سنائی باتیں۔ اس لیے ان باتوں کی ان کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے، آپ کی باقی مرضی۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ جب کوئی نماز میں حالت قیام میں کھڑا ہو تو الٹا ہاتھ اٹھانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے لفظ نہیں کہا لیکن یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، یعنی کیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں سیدھے یہ الٹے ہاتھ کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے دوران ایسا کوئی عمل اختیار کرنا کہ دور سے دیکھنے والا یقین کر لے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں۔ ایسا کوئی عمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر، بڑا عمل، اور یہ عمل نماز کو توڑوا دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے کنگھا نکال کے بال بنانا شروع کریں تو دور سے دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا نماز میں نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے موبائل نکال کے میسج چیک کرنا شروع کر دیا حالت نماز میں تو دور سے یہ عمل کثیر کہلائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھ کر قرآن پڑھنا، یہ بھی تعلیم و تعلم کی وجہ سے اس کو عمل کثیر مانا ہے۔ تو اگر فرض کر لیں کہ آپ ہلکا سے یہ الٹا ہاتھ اٹھا کے کھجاتے ہیں اور نیچے کر لیتے ہیں، حالانکہ الٹا ہاتھ اٹھا ہے، تھوڑا سا چلیں یوں ہی کر لیں کہ آپ نے اٹھا کے یوں کر لیا، لیکن دور سے دیکھنے میں کہاں لگے گا کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، بلکہ وہ دیکھنے والا ہی سمجھے گا کھجا رہا ہے، صاف پتہ چلے گا۔ تو ایسا عمل عمل قلیل کہلاتا ہے۔ یہ بلا ضرورت نماز میں کریں تو اس سے کراہت ضرور آتی ہے، مکروہ تنزیہی ضرور ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو یہ غلط قسم کے بعض اوقات ہمارے ہاں مقولے معروف ہو جاتے ہیں، اور ہماری اکثر معلومات کا ذریعہ یہی ہوتے ہیں۔ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، فلاں پوسٹ آئی تھی، فیس بک پر یہ ہے اور یوٹیوب پر یہ ہے۔ مستند علماء کرام کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کو اگر آپ کے کان تک پہنچ بھی جائیں، جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کروا لیں آگے عام نہ کیجیے گا، ورنہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہو جیسے ابھی میں ایک پوسٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔